غم شبیر میں یہ سارا جہاں روتا ہے، غم شبیر میں یہ سارا جہاں روتا ہے، غم شبیر میں یہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملین صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، ہم اپنے عنوان پر باقی رہتے ہوئے یہ 5ویں تقریر میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی ایک ایسی منزل کہ جس میں اب اور 5 تقریریں رہ جاتی ہیں، گویا نصف سفر تمام ہو رہا ہے۔ ہم آدم آل محمد کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور میں اپنے آپ کو بانصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسی سماعتیں مجھے نہ صرف یہ کہ درک کر رہی ہیں بلکہ مجھے مسموع بھی کر رہی ہیں۔ یہ ایک عجیب تحفہ ہوتا ہے بولنے والے کے لیے کہ جہاں سننے والے یعنی ہمدن گوش ہو جائیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ اس محفل تک پیغام کو رکھیں بلکہ بعد مجلس بھی اس پر تدبر اور تفکر کی منزل پر اس پیغام کو لائیں۔ اسی میں لطف ہے۔ دار کلام کو بھی ایک ایکسٹینشن چاہیے، اگر یہ ایکسٹینشن آپ نہ دیں گے تو گویا وہ کلام کی موت ہو جائے گی۔ لہذا یہاں سے اٹھنے کے بعد میں نے تاکید کی، اگر کوئی تاریخ کا حوالہ ہے اور آپ کے پاس یعنی کتابیں موجود ہیں تو دیکھ لیجئے، اگر کوئی قرآنی حوالہ ہے تو فوری طور پر قرآن سے رجوع کیجئے، اگر حدیث کے تعلق سے کوئی گفتگو کی گئی ہے تو اس کو پیش نظر رکھیے، اس لیے کہ جب تک یہ عادت نہیں ڈالی جائے گی اس وقت تک اس فورم کا اور اس مجلس کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقیناً از راہ ثواب یہ محفل سجی ہے اور بڑی محنت سے آپ اسے سجاتے ہیں، اسے آمادہ کرتے ہیں، اسے تیار کرتے ہیں، مگر یعنی فقط اس لیے تو نہیں کہ کچھ چیزوں کو لا کے یہاں پہ رکھ دیا جائے اور وقت ختم ہونے پر اٹھا لیا جائے، بس یہی ہے، نہیں۔ ہم تو وہ ہیں کہ جس سے دنیا گھبراتی ہے، اور گھبراتی بھی اس لیے ہے کہ یہ تو پرمغز دماغ ہیں، یہ تو پرتفکر ہستیاں ہیں، یہ تو بہت غور اور خوض کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ہیں کون؟ یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کا سلسلہ کیا ہے؟
ان کا آغاز کیا ہے, ان کا انجام کیا ہوگا. یعنی ان موضوعات پر آپ کے تعلق سے سنجیدہ پلیٹ فارمز پر گفتگو ہوتی ہے. اب اس کی خبر آپ کو ہے یا نہیں ہے یہ مجھے معلوم نہیں, اس لیے کہ میں نہ کوئی خبریں پہنچانے والا آلہ ہوں, نہ میں کوئی ایسی صورت رکھتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں آپ کو باخبر کروں. آپ سے بہتر کون جانتا ہے. لیکن میں عرض کروں آپ کے متعلق یہ گفتگو ہوتی ہے کہ اتنے پرمغز ہیں یہ, ان کے تفکر کا یہ عالم ہے. یہ جب چاہتے ہیں تاریخ سے حوالہ دے دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں یہ قرآن کو پیش کر دیتے ہیں, جس وقت ان کی طبیعت آمادہ ہوتی ہے تو یہ حدیث سرکار رسالت مآب کو پیش کر دیتے ہیں. یہ یعنی تعجب کی منزل پر ہے یہ گفتگو, یہ تعجب کی منزل پر گفتگو ہے. اور ظاہر تعجب کب پیدا ہوتا ہے کہ جب تحیر انسان پر واقع ہو جائے, اور یہ حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں ان کے پاس یہ صرف کرنے کے لیے سب ٹولز اویلیبل ہیں, مگر معلوم ان کو یہ نہیں کہ پکڑے کہاں سے, گرفت میں کہاں سے, اٹھائے کہاں سے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہاں آغاز ہی میں کوئی تفکر کرنے والا دماغ نہ ہو. تو آج 1435 ہجری میں آ کے اگر کوئی ان سے کہے کہ بھائی فکر کرو, غور کرو, تو 1400 سال پہلے سے تو قرآن کہہ رہا ہے. کون سی عقل سے کام لیا انہوں نے, اور کس فکر پر بھروسہ کیا انہوں نے, اور کون سی تدبر کی منزل پہ اپنے آپ کو لا کھڑا کیا. تو اپنے آپ کو دیکھیے, آپ جتنا بھی شکرانہ ادا کریں پروردگار علی اعلیٰ کا, قرآن سب کے لیے ہے, میری بات کو بہت غور سنیے, حدیث سب کے لیے ہے, مگر معصوم سب کے لیے نہیں ہے. آپ کا ایڈوانٹیج تو کم سے کم اپنے ایڈوانٹیج کو تو دیکھیے. اچھا کیوں نہیں ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا میں نے کوئی تعصب سے کام لیا؟ نہیں, اس لیے کہ جو معصوم کو معصوم ہی نہ جانے, صاحب عصمت ہی نہ جانے, کہاں سے اس کے لیے معصوم ہو جائے گا, کہاں سے اس کی رہنمائی کرے گا, کہاں سے اس کی رہبری کرے گا, کہاں سے اس کی فکر کی پذیرائی کرے گا. ظاہر ہے کہ پھر محنیزی محرومی ہے. قرآن سب کے لیے کھلا ہوا ہے, بالکل کھلا ہے. اتنی ہی آیتیں ہیں جتنی آیتیں ان کے پاس, ہمارے پاس برابر ہے. اس میں کوئی یعنی ایک آیت نہ اضافہ نہ ایک آیت میں کمی. حدیثوں کو اٹھائیے, بہت ممکن ہے دنیا یہ سمجھتی ہو کہ شاید حدیثیں بہت ہیں. میں اگر آپ سے یہ کہوں 16,199 احادیث ہیں آپ کے پاس اصول کافی میں, اور ان کی ساری احادیث کی یعنی 6 بڑی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر لیجئے, جنہیں آپ صحاح ستہ کہتے ہیں, جن میں بخاری بھی ہے, مسلم بھی ہے, ماجہ بھی ہے, نسائی بھی ہے, ترمذی بھی ہے, ابو داؤد بھی ہے, سب کچھ ہے. سب ملا کے اگر آپ مقررات کو ہٹا دیں تو 16,000 تک کوئی نہیں پہنچتا. تو یہ افتخار آپ کو نصیب ہے. اور یہاں 16,199 احادیث دینے والا یعقوب کلینی یہ کہتا ہے کہ دیکھو عقل کے معیار پہ پرکھو, سمجھ میں آتا ہے لے لو, نہیں سمجھ میں آتا ہے چھوڑ دو, گھبراہٹ بھی نہیں ہے. جبکہ ہر حدیث معصوم سے نقل کی گئی ہے. یعنی اس میں کوئی ایسی کوئی قید و بند کی صعوبتیں نہیں ہیں. میں نے کیوں آغاز میں ذرا سی قوت کے ساتھ ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے, جب اس مجلس میں آئے یا کسی مجلس میں جائیں, یہ آپ کا مطالبہ ہونا چاہیے پڑھنے والے سے, یا آپ کا خاص ایک آپ کی, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ درخواست ہونی چاہیے کہ دیکھیے ہم اس مسلک سے وابستہ ہیں کہ وقت گزاری ہمارا شیوا نہیں ہے. وقت گزارنے کے لیے بہت دوسرے مقامات ہیں, مگر ہم یہاں آئیں گے تو کچھ لے کے جائیں گے. اب یہ تو مطالبہ ہوگا نا کسی طالب علم کا, یا نہیں ہوگا؟ اب اگر ہم ان مطالبوں سے دستبردار ہو جائیں اور کوئی ہمیں یہیں گھمائے یہیں پھر آئے, تو ہم تو سونے اور سلانے کے لیے تو نہیں. لہذا ان مجالس کا اہتمام کیا ہے بڑی ذمہ داری سے. کچھ نوجوان ہیں, کچھ ہمارے بڑے ہیں, کچھ ہمارے بزرگ ہیں, کچھ ہماری بہنیں ہیں, نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں جو مل کر اس ایک برنامے کو تشکیل دے رہے ہیں, اور اس کے پیچھے ہزاروں ڈالر ہیں کہ جو آپ صرف کرتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. جو کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہو, اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے اور اپنے لیے آمادہ کرے اپنے آپ کو کہ ہاں ہم سے کوتاہی ہوئی, اب ہم آگے آتے ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں, دروازے بند نہیں ہے, کسی کے لیے دروازے بند نہیں ہیں. یقین جانیے یہ جینیسس سینٹر میں ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یعنی کسی مخاصمت میں یہاں پہ چیزیں تشکیل دی جا رہی ہیں. یہ تو محبت کا ایک ایوان ہے جو کھلا ہوا ہے, یہ تو محبت کا دیوان ہے جو کھلا ہوا ہے. تو اس کو اس انداز سے سمجھتے ہوئے, اپنی عقلوں پر بھروسہ کرتے ہوئے,
اور اپنے علمی مرتبے کو جانتے ہوئے ان مجالس میں تشریف لائیے اور پھر اس کے بعد اپنے لیے چیلنج لیجئے کہ بھئی آدم آل محمد پر گفتگو ہو رہی ہے تو اور کیا گنجائشیں ہو سکتی ہیں، اور کس پیرائے میں گفتگو ہو سکتی ہے، کس انداز سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ میرے پاس تو دیکھیے، ایک عرض کروں آپ سے بات، سب میرے جاننے والے ہیں، سب مجھ سے قریب ہیں اور بہت قریب ہیں اور بہت چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ کہیں کہ کوئی واسطے سے چاہ رہا ہے، کوئی نسبت سے چاہ رہا ہے، کوئی براہ راست چاہ رہا ہے، بہرحال چاہنے والے سب ہی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمیں آپ سے محبت نہیں ہے۔ لیکن میں عرض یہ کروں آپ سے کہ تقاریر کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو میں نے جتنی بھی تقاریر کی ہیں، خاص طور پہ یعنی کل تک آتے ہوئے، میں نے یعنی اپنے مقدمے کو فقط مقدمہ نہیں رہنے دیا، میں نے اس کو آگے بڑھایا، اور آگے بڑھاتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ دیکھیے، سب سے پہلے تو جس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے اس کے نام کو سمجھو کہ وہ نام کیا ہے۔ دنیا آپ کو اس نام سے واقف کراتی ہے، کبھی احد کا تذکرہ کر کے، کبھی خندق کا تذکرہ کر کے، کبھی خیبر کا تذکرہ کر کے، بڑی ہمت کی کسی نے تو کسی نے نہروان کا نام لے لیا، کسی نے حنین کا نام لے لیا، کسی نے صفین اور جمل کا نام لے لیا۔ میں اختلاف نہیں کرتا، دیکھیے میں کیوں اختلاف نہیں کرتا، اس لیے اختلاف نہیں کرتا ہوں کہ وہ اصل یہ اس کے بعد کوئی اور پھر کوئی اور۔ معصومین کی فہرست میں 4 ہیں علی، ایک علی نہیں ہے۔ اگر اس کی حکمتوں میں ہوتا کہ ایک کو رکھ دے تو کوئی 3 کا مطالبہ اس سے اور نہیں کرتا، مگر یہ اس کی حکمتیں ہیں کہ اس نے 4 مختلف ادوار میں 4 علی رکھے۔ اور جب قوتوں کا تذکرہ آیا تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی علی اول سے تو مختلف ہے ہی نہیں، نہ مزاج میں مختلف، نہ طبیعت میں مختلف، نہ اس کا علم کسی اختلاف کا شکار ہو رہا ہے، نہ اس کے فضل میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے، نہ اس کی کیفیت میں کوئی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ اس کا عالم یہ ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے، مگر یہ جو نام ہے نا، یہ نام اپنے پورے جلوے کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری شجاعت کے ساتھ باقی ہے۔ یہ میری کل کی تقریر اگر میں اس جملے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے کر دوں تو بس یہی ہے۔ اور اس کو یعنی 40 ہجری میں علی ابن ابی طالب گزرے ہیں دنیا سے، اور علی کے سامنے ایک اور علی آ چکا ہے 38 ہجری میں، علی کے سامنے علی آ چکے ہیں 38 ہجری میں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ زمانہ گزر گیا تو پھر آئے۔ ارے ان کے مزاج کو سمجھو، اگر کبھی کسی نے اس 2 برس کے بچے کو مصلے پہ دیکھا ہو، آپ کہتے سید الساجدین یوں بن گئے، کہیں سے آواز آ رہی ہے زین العابدین یوں بن گئے، کوئی کہہ رہے اژدہا آیا تھا اس نے انگوٹھے کو منہ میں لیا۔ سب روایتیں ہیں، اپنی جگہ ہیں، ہونی بھی چاہیے۔ بھائی دادا جھولے میں ہے تو اجدر آیا، جو حشر کرنا تھا دادا نے کر دیا۔ پوتا اژدہا آیا، کسی نے کہا انگوٹھے کو منہ میں دبا لیا، جو حشر کرنا تھا پوتے نے کر دیا۔ لیکن یہاں بات یہ معراج نہیں ہے، یہ اگر کہیں ذہن میں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہو گئی، نہیں، بڑی بات یہ نہیں ہے۔ بڑی بات یہ کہ علی جیسے عابد کے سامنے، علی ابن ابی طالب جیسے عابد کے سامنے 2 برس کا بچہ ہے سید الساجدین زین العابدین، انہی کے مسلح پہ، میں بات بہت غور سے سنیے، مسلح علی ابن ابی طالب کا ہے، کسی اور کا مسلح نہیں ہے۔ اس مسلح پہ اگر 2 برس میں وہ تسبیح پڑھتا ہو تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ قوت۔ عبادت میں بھی ایک قوت کی ضرورت ہے، عبادت میں بھی ایک ہمت کی ضرورت ہے، عبادت بھی شجاعت مانگتی ہے، یعنی کیفیات کا حامل ہے، حامل۔ اور جد کے متعلق تو میں کیا کہوں، میں نے عرض کیا ہے 2 روز پہلے، تکرار اگر ہو رہی ہے تو قرآن ہے، تکرار ہونی چاہیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم
यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये सूरह आल इमरान। यानी मोमिनीन पे एहसान किया एहसान करने वाले ने। अजीब बात आपसे अर्ज़ कर रहा हूं, जरा सा हम आगे चलेंगे इसी गुफ्तगू में और आप महसूस करेंगे कि मैंने ये तज़किरा क्यों किया। एहसान किया एहसान करने वाले ने, और ऐसा एहसान किया कि मबूस किया उन्हीं में से उन्हीं का एक, उन्हीं में से उन्हीं का एक मबूस किया। क्यों? यतलू अलैहिम आयातिही, तर्जुमा कर दिया कि कुरान की आयतों की तिलावत करे। अब अगर इतने सरसरी यानी अजहान काम करें कुरान के पीछे, मतलब देखिए ना, मुझे इस फजीलत को इतना बड़ा बयान करते हैं कि उसका काम है कुरान की आयतों की तिलावत करना। ये फजीलत है। यानी जिस पर कुरान आ रहा हो, अगर उसकी फजीलत में वो जो कुरान भेज रहा हो वो ये कहे कि इसकी फजीलत है, इसकी बड़ाई है, इसकी बुजुर्गी इसमें कि ये कुरान की आयतें तिलावत करता है, तो आप कहेंगे ये इसमें फजीलत क्या है? किताब आ रही है तो किताब की तिलावत तो करेगा ना। लेकिन वो वही अहबाब हो सकते हैं और वही अफराद हो सकते हैं जिनकी निगाह फकत सतह पर होती है। यतलू अलैहिम आयातिही, अरे वो निशानियों को मतलू करता है, वो कयामत तक की निशानियों को बताता है। ये वो है यतलू अलैहिम आयातिही। यानी अब अगर लैल निशानी है तो उसको बताता है, सहर निशानी है तो उसको बताता है, शम्स निशानी है तो उसको बताता है, कमर निशानी है तो उसको बताता है। यानी उसका आलम यह है कि जो मज़ाहिर कुदरत कायनात में फैले हुए हैं सबको मतलू करता है, यानी उसकी जबान के मोहताज है। ये शम्स व कमर, अर्ज़ व समा, बहर व जिबाल, बर्र व बर, ये क्या है? उसकी जबान मोहताज है, मोहताज है। मतलू करे तो मानी मिले, वो जबान पे लाए तो इनको अहमियत मिले। यतलू अलैहिम आयातिही, तो क्या करता है वो उम्मीन में? जो मोमिनीन है वो क्या करता है? आयात को मतलू करता है। कुरान की आयतें तो पढ़ ही रहा है, मगर ये निशानियां हैं जो कायनात में फैली हुई हैं। मेरी बात को गौर सुनिए, मेरी मजलिस का ये आज मेरी तकरीर है। निशानियां जो फैली हुई हैं, तो फकत अर्ज़ और जिबाल निशानी नहीं है, ये तो आपको भी नजर आ रहा है। शम्स कमर निशानी होगी यकीनन है, आपको भी नजर आ रहे हैं, मगर उसका काम यह है जो नहीं है, जो हाजिर और मौजूद नहीं है, उनको भी बता रहा है। और ऐसे ही बता रहा है जैसे कि किसी के मुशाहिदे में होती है। अब बात यहां पे अगर मैं रोक दूं, जाहिर है इसमें 3 इस्तिलाहात और, युज़क्कीहिम, इनका तस्किया भी करता है। छोटी सी बात है, यानी जो मंजिले ज़कावत पर होता है वही तस्किया करता है, कोई और नहीं करता। आप समझ गए? यानी जो खुद ताहिर मुतहहर होता है वही आपका तस्किया कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि उसके इंट्रोडक्शन में है कि वो पहले से ज़की है, उसको बनना नहीं पड़ा 40 बरस के बाद। उसको 40 बरस का इंतजार करना नहीं है, वो है तो तुम्हें करेगा ना, ना होता तो तुम्हें कौन करता। युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, ये मेरा उन्वान से ताल्लुक नहीं है, मगर आयत मुकम्मल करना है तर्जुमे के साथ। और उसका काम क्या है? किताब और हिकमत की तालीम, किताब और हिकमत की तालीम, किताब भी तालीम, हिकमत की भी तालीम। फकत किताब नहीं, किताब की और हिकमत की, बुक एंड विजडम। यानी मालूम यह हुआ कोई ये न कहे कि हमको खुद बखुद हिकमत तो आ जाती है, मिल जाती है, नहीं, जब तक वो तालीम न दे वो हिकमत नहीं है, वो शैतानत है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मुसलमानों में क्लियर नहीं है, इसलिए कि असल ही नहीं है, वह मालूम ही नहीं कि आए कहां से, तो गुफ्तगू क्या, जिसके अबो जद का ही ना पता हो तो वहां हम क्या बताएंगे कि कौन आप है।
آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کو نہیں معلوم، مگر ہمیں معلوم ہے نا، اس لیے ہم بتا رہے ہیں. ہم سے پوچھ لو، ہم سے پوچھ لو، ہم بتائیں گے. انہوں نے کہا کتاب کی بھی تعلیم دی جائے گی، حکمت کی بھی تعلیم دی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کتاب کی تعلیم ہم نے، حکمت تم خود اختیار کر لو. نہیں نہیں، اتنا حکیم نہ ہم نے تمہیں بنایا ہے، نہ اتنا حکیم تعلیم تعلیم، اور وہ تعلیم دے گا جس کو ہم نے مبعوث کیا ہے. اور عالم ان کا کیا ہے؟ کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ سری گمراہی میں مبتلا تھے کے ساتھ ترجمہ ہے، یہ سری گمراہی میں گھرے ہوئے تھے. دونوں ترجمے آپ کے سامنے موجود ہیں، اٹھا کے دیکھیے، اٹھا کے دیکھیے. جس کا جیسے ذوق ہو، جس کا جیسے ذوق ہو. کوئی اگر ازل سے گمراہ ہے تو گمراہی کا شکار تھا، کوئی اگر مومنین کی جماعت میں تھا تو گھرا ہوا تھا. یہ دیکھیے بڑی احتیاط کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. دونوں ترجمے ہیں، حسب ذوق، حسب سلیقہ، آپ سمجھ رہے ہیں، حسب عقیدہ. کسی کو اچھا لگتا ہوگا سننا کہ اگر کوئی کہے تمہارے ماں باپ جاہل ہیں، مجھے تو اچھا نہیں لگتا، تو وہاں یہ کہیں کہ سب کے سب گمراہی کا شکار تھے. تو بھائی بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے تو گمراہی کا شکار تھے. مگر میرے پاس تو یہ نہیں تھا، میرے پاس تو ہم نرغہ آدم میں اس وقت بھی تھے، اب بھی ہے، قیامت تک رہے گی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کا ترجمہ ہے جبکہ سری گمراہی میں گھرے ہوئے تھے. مومنین میں مبعوث کیا تھا. مومنین گمراہ نہیں ہوتے، آپ سمجھ گئے، گم کردہ راہ نہیں ہوتے، بھٹکے ہوئے نہیں ہوتے، بہکے ہوئے نہیں ہوتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بس یاد رکھیے چونکہ فاتحہ کے ترجمے میں غلطی ہے تو اس کو نبھانا ہے آخر تک. وہاں تو اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ ہے راستہ دکھلا. اب جیسے اندھا جیسے راستہ دکھلا کی فریاد کرتا ہے، بھائی راستہ بتاؤ. ارے بھائی راستہ بتا دیا گیا، 1,24,000 انبیاء آ چکے. چلیے آپ کہیں کہ 11 ہجری تک اس فاتحہ کو پڑھنے والے اس معنی سے پڑھتے ہو، میں کیا کہوں کہ راستہ دکھا. اب 1435 میں کس سے کہوں؟ اس کا مطلب ترجمہ تو غلط کر رہا ہوں بھائی. ترجمہ تو اس کا سیدھا سیدھا ہے، راہ مستقیم پر ہم کو ثابت قدم رکھ. اب اگر یہ سلیقے کے ساتھ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی تو کس سے طلب کر رہا ہے اور کون طلب کر رہا ہے؟ اب آنے والا کون ہے تمہارے پاس بتانے کے لیے؟ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ. میرے پاس تو ہے، لیکن اگر اس کا ترجمہ میں کروں پروردگار سیدھا راستہ دکھا تو جواز ہے میرے پاس کہ میرا 12واں ہے ابھی. پروردگار سیدھا راستہ دکھا، گنجائش ہے میرے پاس گنجائش ہے. میرا 12واں ہادی ہے، میں کہہ سکتا ہوں، میں طلب کر سکتا ہوں، میں مانگ سکتا ہوں، میں مطالبہ کر سکتا ہوں، میں پوچھ سکتا ہوں، میں درخواست کر سکتا ہوں، میں دعا کر سکتا ہوں، میں چیخ سکتا ہوں، میں چلا سکتا ہوں، میں فریاد کر سکتا ہوں، مجھے سیدھا راستہ دکھا. مگر نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. اس لیے کہ ایک ہی معنی، ایک ہی ترجمہ ہے، اور ترجمہ یہ ہے دکھانے والے نے راستہ دکھا دیا. اب دعا یہ ہے کہ پروردگار شیطان کہیں میری راہ نہ مار دے. شیطان کیوں؟ اس لیے فبما اغویتنی کے ساتھ غصے میں بھرا بیٹھا ہے وہ، اور پیدا کرنے والے پہ چارج لگا چکا ہے. تو نے میری راہ کو مارا ہے، تو نے مجھے اغوا کیا ہے، تو نے مجھے اس طرح سے ہولڈ کیا ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تو میں بیٹھ جاؤں گا تیرے سیدھے راستے پر. کبھی یمین سے، کبھی یسار سے، کبھی برا سے، کبھی قلب سے، کبھی پیچھے سے، کبھی آگے سے. میں بہکاؤں گا اور تجھے میں بتا رہا ہوں کہ بہت ہی تھوڑے ہیں تیرے ہیں، اور بہت سارے ہیں میرے ہیں.
تو اگر یہ ایکویژن کہیں رہتی دنیا میں نظر آ رہی ہے کثرت و قلت کی، تو سمجھ جائیے کہ کثرت کے ساتھ ہے تو کس کا ہے؟ قلت کے ساتھ ہے۔ اس لیے دیکھیے، میں اپنے چونکہ سب میرے بہترین سننے والے ہیں اور یہ سب، میں کسی کو غیر عقیدہ نہیں جانتا، اگر ہو بھی تو وہ میرا ہے، اس لیے کہ آیا ہے، یہ دلیل ہے اس کی کہ وہ ہمارا ہے، وہ یہاں ہے، ہم اس کے بعد غیر نہیں سمجھتے۔ یہ بڑی ہمت کی بات ہے، ہم سے کوئی پوچھے ہم جائیں گے؟ ہم نہیں جاتے، لیکن ان کا آنا دلیل ہے اس بات کی کہ فقط کشادگی نہیں ہے دل میں، فراقی نہیں ہے، یقین جانیے یہ عقیدہ بھی ہے، یہ عقیدت بھی ہے، یہ محبت بھی ہے، مودت بھی ہے، اس قوت کے ساتھ آتے ہیں۔ تو اب یاد رکھیے مومنین سب بیٹھے ہیں، اسی لیے ایک حدیث کو سرکار رسالت مآب کو دینا پڑا قیامت تک کے لیے، اور اشارہ کر کے دیا ایک ہستی کی طرف، اور بے اختیار کا سنو، تمہاری سمجھ میں یہ صراط مستقیم نہیں آئے گا جب تک کہ اس کو مجسم نہ دیکھو۔ تو کہا یا علی انت صراط المستقیم و میزان الاعمال، تو ہی سیدھا راستہ ہے اور تو ہی اعمال کا تولنے والا۔ یہ کوئی جذباتی گفتگو نہیں ہے، یہ پورے حقائق ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کہنا دیکھیے مجھے کیا ہے، مگر میں کہاں تک آ گیا؟ تو وہ کہ جو احسان کے ذریعے آپ تک آیا، اللہ کا احسان بندوں پر احسان کی صورت قائم ہے، تھا، ہے، قیامت تک رہے گا۔ اور اب اس کے بعد منزل کیا ہے؟ اس کے بعد منزل یہ ہے کہ وہ نشانیوں کو بتلاتا ہے، حاضر میں ہے تو وہ بتائے، غائب میں ہے تو وہ بتائے، کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ تو اب اس نے کہا سنو، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل، ان کا سن وفات ہے 295 ہجری، اس کو لپیٹ کے رکھ دیجیے ایک مطلب آواز بلند صلی یہ احمد ابن حنبل، یعنی ہمارے پاس ایک بہت ہی بڑا طبقہ ہے جو حنبلی، یہ ان کے گویا پیشوا احمد ابن حنبل، خود ان کا سن وفات ہے 254 ہجری، مگر عبداللہ ابن احمد ابن حنبل 295 ہجری ہے ان کا سن وفات۔ ان کی کتاب کا نام ہے زوائد فی المسند۔ مسند تو احمد ابن حنبل کی کتاب ہے، معلوم ہے نا آپ کو، حدیث، اس میں زوائد یعنی اب جو اضافے ہوئے ہیں اس میں اب جو اور احادیث کو شامل کیا گیا، اس کو زوائد فی المسند، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل 295 ہجری ان کا سن وفات۔ انہوں نے کہا کہ سرکار رسالت مآب نے فرمایا کہ میرے بعد امام 12 ہوں گے۔ اب دیکھیے میرے بعد امام 12 ہوں گے، اور اس کے بعد کہا ان میں پہلا علی، چوتھا علی، 8واں علی، 10واں علی۔ اگر یہ ہم کہتے بات تو کہتے ایسی کون سی بڑی بات ہے، مگر عبداللہ ابن احمد ابن حنبل انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہے سرکار رسالت مآب کی، اور 11 ہجری سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ تو ہے ہی ساتھ، دوسرا زمانے کی ابھی نگاہوں کیا کسی اعتبار سے بھی اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وجود نہیں، مگر کہا ان کا چوتھا علی ہے، اس سلسلے کا چوتھا علی ہے۔ یہ چوتھے کی بات، 8واں کون ہے؟ 8واں بھی علی ہے۔ 10واں کون ہے؟ کہا 10واں بھی علی ہے۔ اب آپ ٹائم سپین آپ کے سامنے ہے سب، ایسا تو نہیں، یعنی اگر آپ سے یہ کہوں کہ مدنی زندگی ہی میں اگر سمجھ لیں کہ آغاز ابھی مدنیت کا آغاز ہوا ہے، اور مدنیت کے آغاز پہ 250 برس آگے کی گفتگو کر رہے ہیں سرکار رسالت مآب، 250 برس، صرف بتانے کے لیے کن کو؟ ان کو کہ جو غبی الذہن ہے، غبی الذہن،
کیا بتاؤں؟ قیامت کی نشانیاں بتاتا ہوں تو تمہاری سمجھ میں آتا نہیں ہے. تو ایسے دور کا تذکرہ کر دوں تم جیتے رہو اور دیکھتے رہو. قیامت کی بات کرتے ہیں تو کس نے دیکھی، کب دیکھی، کون دیکھے، ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یوں آفتاب کو گہن لگے گا بھی کہ نہیں لگے گا، زلزلہ بھی کوئی شے ہوتی ہے، کیا زلزلہ بھی آئے گا، یعنی کچھ نہیں پتا. تو کہا چھوڑ دو ان ساری باتوں. عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کہتے ہیں 4 ہستیوں کا سب کے سب علی. کہا کہ یہ ہے تو کیا کہا اس کے ساتھ؟ انہوں نے کہا یہ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ نشانیوں کو مطلوع کرتا ہے. اب اگر دنیا سمجھ رہی ہے قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، جیسے آپ فاتحہ پڑھتے ہیں ویسے ہی فاتحہ پڑھتے ہیں، جیسے آپ بقرہ پڑھتے ہیں ویسے ہی بقرہ پڑھتا ہے. ارے بھائی یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اپنی نشانیوں کو کھول دیتا ہے، کھول دیتا ہے. اب جو کھولا تو علی ابن ابی طالب بھی نظر آئے. اب جو نشانیوں کو کھولا تو امام چہارم بھی نظر آئے. اب جو نشانیوں کو کھولا تو امام ہشتم بھی نظر آئے. نشانیوں کھولا امام دہم بھی نظر آئے. کہاں تک نظر آئے، کہاں تک نظر آئے. اور اتنا کہ ایک مرتبہ تو جابر ابن عبداللہ انصاری کو نزدیک بلا لیا. اب اگر تمہیں اس میں بھی کوئی پریشانی ہے تو دیکھو یہی اصحاب ہے نا، انہی میں سے ایک کو اٹھا رہا ہوں. جابر ابن عبداللہ انصاری کو کہا دیکھو جابر، ملو گے اس سلسلے میں ایک ایسے سے جو میرا ہم نام ہوگا، تو جب ملنا تو میرا سلام اس کو پہنچا دینا. کسی کو اگر آگے کے 250 برس سمجھ میں نہیں آتے تو ابھی طے کر دیتے ہیں. تو 2 باتیں طے کی ہیں. حیران ہے علماء اسلام کے، حیران کہ دنیا نے ایک رخ سے اس واقعے کو دیکھا کہ جابر گئے اور محمد باقر کو سلام پیش کیا سرکار رسالت مآب کا، لیکن دنیا یہ طے نہ کر سکی کہ حیات بانٹتا ہے محمد، جابر کی حیات کو اتنا آپ کہتے ہیں اللہ زندگی دیتا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں جو محمد کو خدا سے الگ جانے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے اس جملے کو یاد رکھیں گے، کہیں کسی کو شرک کی بو تو نہیں آئی، کسی کو شرک کی بو تو نہیں آئی. اسی لیے کیوں شرک کی بو نہیں آنی چاہیے؟ من دون نہیں ہے، معزون ہے، اذن پایا ہوا ہے. یہ 2 لفظ یاد رکھیں گے. شرک کی بو وہاں آتی ہے جہاں کہے من دون اللہ، من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کے. لیکن معزون من اللہ، اللہ سے اذن پایا ہوا، اللہ کا حکم لیا ہوا، حکم الہی آیا محمد جابر کو حیات دے دو. جابر کو حیات دے دی اور ایسی حیات دی کہ 120 برس کے رہے جابر. دنیا سے اس وقت تک نہیں گئے جب تک کہ امام پنجم کے پاس جا کر سینے پہ بوسہ دے کر ماتھے کو چوم کر اور خوشبو کو سونگ کر. نابینا ہے جابر، بس یاد رکھیے، میری باتوں کو کچھ یاد رکھیے. آپ سمجھ، نابینا ہے جابر. اب آپ کو میں کہاں لے کے جاتا ہوں؟ نابینا ہے کیسے پہچانا؟ قدموں کی چاپ سے جابر یہ ہے. اور جس علی کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، ہشام ابن عبد الملک ابن مروان ابن حکم، ابھی بادشاہ نہیں بنا ہے. بادشاہ بننے کا سال ہے اس کا 105 ہجری. سرکار سید الساجدین 95 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے. شہزادہ ہے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا ہے. اور ایک مرتبہ مجمع نے راستہ نہیں دیا کہ وہ حجر اسود کو چوم لے. کل کی گفتگو یاد ہے نا آپ کو؟ اب دنیا یہ کہتی ہے کہ راستہ نہیں ملا. میں کہتا ہوں حجر اسود نے مناسب حجر اسود کو کہنا سمجھ چکی ہے. آپ نے کل حجر اسود کی معرفت پالی ہے. وہ امین ہے، امین. عہد اور میثاق کو امانتاً اپنے سینے میں رکھتا ہے وہ.
حجر اسود نے نہیں چاہا کہ ہشام بوسہ دے، حجر اسود نے نہیں چاہا کہ دو رویا قطار بنے، مگر کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک نہیں، ایک لاغر، ایک دبلے پتلے جسم کا حامل ایک عدد شخص اس مجمع میں آیا۔ اس کا آنا تھا کہ مجمع ایسے پھٹا جیسے دریائے نیل پھٹ گیا، اور دو رویا قطاریں بنی، وہی انداز، وہی عالم، وہی رفتار، سر کو جھکاتے ہوئے باوقار انداز سے گئے، دونوں ہاتھوں سے حجر اسود کو تھاما، بوسہ دیا، اطمینان سے واپس چلے گئے۔ کسی نے پوچھا ہشام تجھے راستہ نہیں ملا؟ یہ کون ہے جس کو دنیا راستہ دے رہی ہے؟ یہ کون ہے؟ تو کہا کون ہے یہ ہے کون؟ یہ کون ہے کہ جس کو راستہ ملا؟ میں نہیں جانتا۔ بس یہ کہنا تو غضب ہو گیا۔ فرزدق ایک مرتبہ اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا، شاعر ہے، درباری ہوگا، دربار تیرا، مجھے کیا سمجھ اب تو جس کے دربار میں ہوں وہ دیکھ رہا ہوں، تیرا دربار تو ہوگا دمشق میں جس کے دربار میں ہوں وہ ابھی گیا ہے، تو یہ کیسے میں برداشت کروں گا؟ فرزدق نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا، عجیب اسٹیٹمنٹ ہے فرزدق کا، فرزدق نے میں نہیں چاہتا تھا کہ اہل شام کہیں اس کے اس کلام سے شبہ میں پڑ جائے کہ یہ کون ہے، کیونکہ سب شامی تھے، سب شامی تھے۔ لیکن میری بات کو بہت غور سے سنیے، اس لیے کہ نہیں معلوم یہ تقریریں پھر کب ہوتی ہیں۔ شامی ہے سب، شامی کا مطلب کون ہے؟ سب محبت کرنے والے۔ کیا اب یہ ہم طے کریں گے کہ سب محبت کرنے والے تھے؟ بھائی وہ لے کے آیا تھا، جیسے آج ڈیلیگیٹ جاتے ہیں نا، اسپیشل اوکیزن ہے، وہ اسپیشل اوکیزن ہے، سارے ڈیلیگیٹس ہیں اسی کے ہیں، آتے اس کے ساتھ ہے، راستہ ان کو دیتے ہیں۔ اب یہ تو ہے دنیا، اب یہ تو ہے دنیا۔ تو وہاں ایک مرتبہ فرزدق نے کہا میں اب اپنے آپ کو کسی قابل نہیں پاتا تھا سوا اس کے کہ میں کہوں کہ یہ کون ہے، تو بے اختیار کہا فرزدق نے ھذا الذی تعرف البطحاء، ھذا الذی تعرف البطحاء وتعطه والبیت یعرفه والحل والحرم۔ فرزدق میں نے عرض کیا آپ کو قصیدہ گو ہے، شاعر ہے۔ کہا ہشام تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اب دیکھیے، یعنی تمام تر اس کا، اگر میں آپ سے کروں عرض یہ کروں کہ جو اس کے اسباب ہیں روٹی لینے کے، جہاں جس دروازے سے اس کو بظاہر روٹی مل رہی ہے، اسی کو مخاطب کر کے کہا تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ تو کھلا رہا ہے مجھے، بظاہر تو مجھے کھلا رہا ہے، تو مجھے پال رہا ہے، مگر میں تجھے بتاتا ہوں کہ مجھے پال کون رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ کہ تو نہیں جانتا، ارے تعارف اس کا میں کراؤں، ھذا الذی تعرف البطحاء وتعطه، یہ وہ ہے جس کو مکہ جانتا ہے۔ اچھا کیسے جانتا ہے؟ اس کے قدموں کی چاپ سے جانتا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا آپ سے شروع میں؟ پانچویں امام کو سلام پہنچا دینا، سلام، محمد کو سلام پہنچا رہے ہیں۔ تو جابر نے کہا کہ قدم جس جو رفتار ہے محمد باقر کی، اس رفتار سے جانا کہ یہ رفتار محمد ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کائنات میں ایک محمد کی رفتار ہے جو طے شدہ ہے۔ جس کو معرفت ہوتی ہے وہ رفتار محمد سے آگاہ ہے، جس کو معرفت ہوتی ہے گفتار محمد سے آگاہ ہوتا ہے، جس کو معرفت ہوتی ہے وہ کردار محمد سے آگاہ ہوتا ہے۔ اب پانچواں ہو کے چوتھا، پہلا ہو کے آخری، سب کی رفتار ایک، صرف یہاں تک آپ کو لانے کے لیے کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے وہ حدیث ہے۔ ارے آؤ اپنے شاعر سے سنو۔ تو نہیں جانتا، ارے اس کو تو مکہ پہچانتا ہے، اور کیسے؟ اس کے قدموں کی چاپ سے جانتا ہے۔
تو اب دنیا کے لیے ہوگا مکہ، دنیا کے لیے ہوگا ام القری، دنیا کے لیے ہوگی وہ کعبے کی جگہ. مگر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کون کس کو پہچانتا ہے اور کیسے پہچانتا ہے؟ قدموں کی چاپ کو پہچان رہا ہے مکہ. تو طے یہ کر لو آج کہ ان میں آقا کون ہے اور غلام کون ہے. آپ سمجھ گئے؟ مالک کون ہے، مختار کون ہے. اب یہ کیسے پہچانا؟ کیسے پہچانا؟ آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا نا، یہ قدموں سے، قدموں کی رفتار سے، چاپ سے، قدم کس طرح سے اٹھاتے ہیں، کس طرح سے بڑھاتے ہیں، یہ کیسے پہچانا؟ اس شعر کا ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں، پھر آپ کو وہ بھی حوالہ دے دیتا ہوں، اچھی تقریر وہ بھی حوالہ دیتا ہوں. ایک بندہ سنو، اس کو پہچانتا ہے، تو نہیں پہچانتا، مگر اس کو مکہ پہچانتا ہے، اس کی رفتار کے ساتھ پہچانتا ہے. اور یہ گھر جو ہے نا، تو کھڑا ہے سامنے، یہ گھر اس کو پہچانتا ہے اس رفتار کے ساتھ. یہ ہل و حرم پہچانتے ہیں اس کی رفتار کے ساتھ. گفتار نہیں کہا ابھی، کردار نہیں کہا ابھی، رفتار. رفتار جیسے چلتے ہیں تو اس کا مطلب زمین جس طرح سے دھمکتی ہوگی، زمین جس طرح سے صدا دیتی ہوگی، ان کا قدم پڑا، وہ قدم کا پڑنا ہے گویا زمین ایک مرتبہ اذن پا چکی کہ آ رہا ہے ہمارا مالک، آ رہا ہے ہمارا قائد، آ رہا ہے ہمارا پیشوا، آ رہا ہے ہمارا رہبر، آ رہا ہے ہمارا امام. اور کیوں نہ پہچانے؟ چلیے آج ایک شعر پہ تقریر ختم کروں گا اور ایک حوالہ قرآن. کیوں نہ پہچانے؟ ارے ان کے جد نے دعا کی تھی کیا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. یہ ابراہیم کی دعا ہے، سورہ ابراہیم میں رکھی ہوئی ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میرے رب، ہمارے رب پروردگار اپنی بعض ذریت کو تیرے اس بیت محترم کے پاس بسا رہا ہوں. میں اپنی بعض ذریت کو تیرے بیت محرم کے پاس، حرمت والے گھر کے پاس میں بسا رہا ہوں. پروردگار ربنا لیقیموا الصلاۃ، دعا میری مالک یہ نماز کو قائم کر دے. فجعل، اب دیکھیے دعا کو سنیے، افئدۃ من الناس تہوی الیہم، انسانوں میں سے بعض انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے. کعبے کی طرف نہیں کہا، گھر ہے اللہ کا، وہ گھر بسانے کے لیے ہے. اللہ کو تو کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے. اب اس وقت بسایا تو بسیرا ہے ان کا، آج بھی کوئی بس رہا ہے تو بسیرا ہے اس کا، کل بھی کوئی آئے گا اس گھر میں بسے گا تو یقین جانیے جگہ اسی کی ہے، حق اسی کو پہنچتا ہے. حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے. اسی لیے مومن بہت دیکھتا ہے کعبے کو کہ کب آ جائے، کب وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یہ غیر ذی زرع زمین ہے، یہ غیر ذی زرع زمین ہے. زراعت نہیں ہوتی تھی، ہم بسا رہے ہیں، ہم بسا رہے ہیں غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے بیت محرم کے پاس، حرمت والے گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. پروردگار بس ایک عدد دعا، وہ یہ کہ لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف پھیر دے، ایسے قلوب پھرے کہ یہ ہے مجلس، تذکرہ ہے ان کا، کعبے کی رخ کیے ہوئے ہوں یا نہ ہوں ان کی طرف تو رخ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی اگر آپ کسی سے اس وقت پوچھیں کہ کس کی طرف رخ ہے، کہے بھائی جن کو چاہتے ہیں ان کی طرف رخ ہے. اور کسی سے پوچھیں کیا یہی رخ ہے کعبے کا، شاید 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 کے ساتھ گفتگو ہوگی
تو کعبے کی طرف شاعر کے ساتھ گفتگو ہے, کعبے کے وارث کے تعلق سے یقین کے ساتھ گفتگو ہے. ربنا یقیم الصلاۃ, پروردگار تیری نماز کو قائم کرے. فجعل افئدۃ من الناس, پس انسانوں میں سے بیشتر کے قلوب کو ان کو موڑ دے. اب وہ بیشتر ہو, وہ کمتر ہو, زیادہ بھائی انسانوں میں, سارے انسان نہیں پھریں گے ان کی طرف. اس سے محروم بھی تو کر دیا کتنوں کو. ابراہیم نے کیا, ہم نے نہیں کیا. کل ناس کی دعا کرتے تو ابراہیم کرتے, من الناس کی کر رہے ہیں تو ابراہیم کر رہے ہیں. اب اگر کوئی اس میں سے وہاں علم ابراہیم میں تھا کہ خارج رہے گا تو میں داخل کرنے والا کون افئدۃ من الناس تہوی الیہم, پھیر دے, وارزقہم من الثمرات, اور ان کو ثمرات کا رزق عطا کر, لعلہم یشکرون, تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں, تاکہ تیرے یہ شکر گزار بندے بن جائیں. 1400 برس پہلے نہیں, آپ 5000 برس پہلے بسایا ہے. تو اتنے پہلے بسانے کے بعد, یعنی اگر 5000 برس پہلے ذریت کو بسایا ہے تو کتنا چلے ہوں گے اس بیت کی طرف کہ بیت قدموں کی چاپ کو پہچانتی ہوگی. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ ایک سال کی بات نہیں ہے, یہ ایک زمانے کی بات نہیں ہے, صدیوں کی بات ہے, صدیوں کی. کتنا چلے ہوں گے, کتنا گئے ہوں گے, پھر کتنا پلٹے ہوں گے, پھر کتنا گئے ہوں گے, پھر کتنا واپس ہوئے ہوں گے. یعنی عادت بنا دی. میری بات کو آخری جملہ ہے, بیت الہی کو عادت ڈالی ہے قدموں کی, قدموں کی عادت ڈالی بیت الہی کو کہ ہم چلے تو تم پہچانو. تو ہم جیسے عقل مند انسانوں کو محبت کی اگر عادت ڈالی ہے تو ہم کیسے بھول جائیں گے؟ کیسی عادت ڈالی ہے کہ محبت ہم سے کرو, ہم سے, ہم کیسے بھول جائیں گے؟ ہم کیسے بھول جائیں گے؟ کعبہ قیامت کے دن گواہی دے گا, پہچانتا تھا قدموں کو, میرا دل گواہی دے گا, محبت تھی اہل بیت سے. گفتگو ختم. یہ وہ گھرانہ ہے, اتنا عظیم گھرانہ ہے, اس کے جاہو حشم کا اندازہ نہیں ہے. یعنی یقین جانیے خدا شاہد ہے, اس کا رسول شاہد ہے. حق نہ کسی نے ادا کیا ہے ان کے فضائل کا, نہ کوئی کر سکتا ہے ان کے فضائل کا. نہیں معلوم کہاں آغاز, کہاں انجام, کہاں سے ابتدا, کہاں تک انتہا, معلوم ہی نہیں ہے, معلوم ہی نہیں ہے. فرزدق نے بتایا کہ قدموں کی بھی ایک زبان ہے کہ جب چلتے ہیں تو کعبہ پہچانتا ہے. مدینے سے قافلہ نکلا, کچھ دیر گیا تھا, ایک مرتبہ حسین نے ناقے کو روک لیا. کیوں؟ اس لیے کہ قدموں کی آواز آئی فاطمہ صغرا. تقریر ختم کر دی, بہت زحمت دی, اور ہمیشہ زحمت دیتا ہوں مگر اس یقین کے ساتھ کی زحمت ہوتی ہے کہ آپ اسے نہ صرف یہ کہ قبول کرتے ہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ لمحات مقبول ہو جائیں. اپنے تعلق سے نہیں کہتا, خدا شاہد اپنے تعلق سے نہیں کہتا, یہاں کوئی ایسا مومن بیٹھا ہو کہ پروردگار کو اس کی کوئی ادا پسند آ جائے اور اس ادا کو وہ اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہم سب پہ تقسیم کر دے تو سب کی نجات ہے. اس عقیدے کے ساتھ ہمیشہ مجلس پڑھی ہے میں نے, آپ یقین جانیے اس کے اندر ایک دفعہ بھی یہ تصور نہیں آتا, ایک مرتبہ بھی نہیں آتا کہ شاید کوئی میرے کلام پر نہیں. یہ کلام اگر کسی پر تاثر قائم کرے اور وہ تاثر کو وہ مقبول کرے اور اس کو تقسیم کر دے, سب کی نجات ہے, سب کی نجات ہے, لازمی نجات ہے, حتمی نجات ہے. تو کیسے نہ پہچانتے بیٹے ایک بیٹی کی قدموں کی چاپ کو, آواز کو. ہاں یہ ضرور ہوا کہ حضرت ابو الفضل آئے اور یہ آ کے کہا, مولا عصا کا سہارا لیے ہوئے, عصا کو تھامے ہوئے, آپ کی بیمار بیٹی قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. بس یاد آ گئی فاطمہ صغرا, ان کا تذکرہ نہیں ہوتا. ایک بیٹی ایسی بھی ہے جس کا تذکرہ کم کم ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے کوئی اعزاز مل رہا ہے, مگر ہاں بی بی سے بس یہی گزارش ہے کہ بی بی سبھی آپ کے چاہنے والے, سبھی آپ کو پرسہ دینے والے ہیں آپ کے بابا کا. تو بس آپ نظر کرم کیجئے, حسین کی آپ بیٹی ہیں, آپ حسین کی بیٹی ہیں. اور ظاہر ہے کہ بابا جب گھر سے چلے تھے آپ کے تو دادی کے حوالے کر کے چلے تھے,
ام سلمہ کے حوالے کر کے چلے تھے اور یہ کہہ کے چلے تھے دادی یہ فاطمہ صغریٰ، یہ فاطمہ صغریٰ. فاطمہ صغریٰ نے سوال کیا تھا بابا کون آئے گا میری خبر گیری کے لیے، کس کو بھیجیں گے میری خبر گیری کے لیے؟ آپ پتہ 2 نام لیے تھے حسین، کہا یا علی ابن الحسین آئیں گے یا تمہارا چچا عباس آئے. باپ نے کہا تھا. مگر ایک عجیب بات یہ ہے کہ علماء مقاتل نے لکھا کہ سواد مدینہ تک آئی ہیں فاطمہ صغریٰ. آہستہ آہستہ کبھی بیٹھتی ہیں کبھی اٹھتی ہیں، کبھی چلتی ہیں کبھی بیٹھ جاتی ہیں، کبھی کہتی ہیں بابا، کبھی کہتی ہیں چچا، کبھی کہتی ہیں نہ جاؤ نہ جاؤ. یہ آواز ظاہر ہے پہنچی ہے گوش ہمایوں نے امام. وقت کو تھاما ہے، سواریوں کو روکا ہے، اپنے اسب باوفا سے زمین پہ تشریف لائے، پورے ناقوں کو بٹھا دیا گیا. ایک مرتبہ شہزادی نے آ کے قدموں پہ گر کے باپ کو بوسا دیا. فاطمہ صغریٰ کو کلیجے سے لگا لیا حسین ابن علی نے. ایک مرتبہ جی بھر کے بابا کو دیکھا اور جی بھر کے دیکھنے کے بعد کہا بابا یہ صورت میں پھر کب دیکھ سکوں گی، یہ صورت میں پھر کب دیکھ سکوں گی. ظاہر حسین ہیں، امام وقت ہیں، جس حد تک بھی تسلی دے سکتے تھے تسلی دی. ایک مرتبہ کہا جاؤ بیٹے خدا حافظ جاؤ. سب کو سلام کیا. آہستہ سے بابا سے کہا بابا کیا علی اصغر کی زیارت کر لوں، کیا میں اپنے شیر خان کی زیارت کر لوں. میرے باپ کے پاس علی اصغر موجود ہے، میرے باپ کے پاس علی اصغر موجود ہے. ماں کی گود سے بچے کو منتقل کیا حسین کی گود میں. حسین نے ظاہر ہے اذن لیا، چھوٹا بچہ اپنی بہن کی آغوش میں چلا گیا. مقاتل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ صغیر یہ نام بھی ہے اور علی اصغر یہ نام بھی ہے، دونوں ناموں سے حضرت علی اصغر کو یاد کیا جاتا ہے. فاطمہ صغریٰ کے کلیجے سے لپٹ گئے. چھوٹا بچہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سفر ہے 28 رجب کا. اگر میں آپ سے کہوں عمر سنیں گے آپ علی اصغر کی 18 روز کی، یہ 18 دن کا بچہ ہے. یہ 6 مہینے کا علی اصغر نہیں ہے، 6 مہینے کا تو ہوتا ہے 10 محرم کو. 10 محرم کو یہ کچھ دنوں کا بچہ ہے. مگر عالم یہ ہے کہ چونکہ ولد الامام ہے تو ایک مرتبہ فاطمہ زہرا سے نپٹ گیا. فاطمہ زہرا نے کبھی ہاتھوں کے بوسے لیے، کبھی پیشانی کے بوسے لیے، کبھی رخسار کے بوسے لیے، کبھی پیروں کے بوسے لیے اور کلیجے سے لپٹا کے بیٹھ گئی اور بیٹھی رہی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ دے دو بیٹے علی اصغر کو دے دو، مگر بچہ نہیں آتا. علی اصغر نہیں آتا، بہن کو نہیں چھوڑتا. کیوں نہیں چھوڑتا؟ اس لیے نہیں چھوڑتا کہ علی اصغر کو علم ہے. یہ لفظ عجیب استعمال کر رہا ہوں 18 دن کے بچے کے لیے. علی اصغر کو علم ہے کہ پھر بہن کی صورت نہیں دیکھوں. چھوٹا بچہ لپٹا رہا یہاں تک کہ اب بہن روتی رہی. محسوس یہ ہو رہا ہوگا آپ کو کہ کلام طولانی ہے، مگر حقیقت ہے جو کہہ رہا ہوں شاید اس کے لیے وقت کم ہے. معاملہ بہت طویل ہے. خود حسین کو ایک مرتبہ آگے آنا پڑا اور فاطمہ صغریٰ سے کہا فاطمہ صغریٰ بس کرو بیٹے، بس کرو، ہمیں جانا ہے، بہت دور کا سفر ہے بیٹے، بہت دور کا سفر ہے. لاؤ علی اصغر کو دے دو. باپ کی آواز علی اصغر کے کان میں آئی. ایک مرتبہ اب براہ راست علی اصغر آ جاؤ. حسرت سے بہن کی صورت کو دیکھا، حسرت سے بہن کی صورت کو دیکھا. باپ کے آغوش میں بچہ آیا. فاطمہ صغریٰ نے کہا بابا خدا حافظ. قافلہ چلا. علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ سر کو تھامے ہوئے، عصا کو پکڑے ہوئے فاطمہ صغریٰ وہیں بیٹھی رہی. گرد کاروان اڑ کے میری شہزادی کے بالوں پہ بیٹھتی رہی. گویا یہ گرد بتا رہی تھی کہ فاطمہ صغریٰ یتیمی تیرا مقدر، یتیمی تیرا مقدر ہے. مہینوں پر مہینے گزرے، ایک ایسا دن بھی آیا کہ جس کی رات میں فاطمہ صغریٰ نے محرم کا چاند دیکھا اور ایک مرتبہ دادی سے کہا دادی مجھے ہول اٹھتا ہے، مجھے طرح طرح کے خیال آتا ہے اور یہ
مجھے خیال آتا ہے کہ نہیں معلوم میرے مسافر کہاں ہوئے، میرے مسافر کس حال میں ہوں گے۔ 10ویں محرم آئی، ایک مرتبہ عصر کا وقت ختم ہوا، زمین کو راشا ہوا، گھر کے باہر نکلی، دیکھا آسمان سیاہ ہو چکا تھا۔ ہائے، دادی کو ایک مرتبہ پکار کے کہتی ہے، دادی مجھے تو مدینے کی فضاؤں میں میرے بابا کے لہو کی خوشبو ہے۔